نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، آج ہم بات کریں گے کہ 6 صفات کا مذاکرہ کیسے کیا جائے، 6 صفات کو بیان کرنے کا طریقہ۔ جب ہم لوگ جماعت میں جاتے ہیں تو وہاں ہم سے 6 صفات بولنے کو بولا جاتا ہے، تو ہمیں پتہ ہی نہیں رہتا ہے کہ ہم کیسے اسٹارٹ کریں، کیسے ختم کریں۔ تو آج ہم اس ویڈیو میں یہی جانیں گے کہ جب ہم 6 صفات کا مذاکرہ کریں تو کس طریقے سے شروع کریں اور کس طریقے سے ختم کریں، اور اسے کیسے اپنی زندگی میں عمل میں لائیں اور کیسے دوسروں کو اس پر عمل کروائیں۔ یہ سب کچھ ہم آج اس ویڈیو میں جانیں گے انشاءاللہ۔ تو ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے گا، اسکپ نہ کریے گا، تاکہ آپ کو پورا سمجھ آ جائے کہ 6 صفات کا مذاکرہ ہم کس طریقے سے کریں۔ 6 صفات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی زندگی کا خلاصہ ہیں۔ اگر ہم ان پر عمل کریں اور دوسروں کے ساتھ ان کا مذاکرہ کریں تو ہمارا ایمان تازہ ہوگا اور دین کی محنت آسان ہوگی انشاءاللہ۔ اب 6 صفات ہم دیکھتے ہیں کون کون سی صفت ہے۔ سب سے پہلا ایمان، دوسرا نماز، تیسرا علم ذکر، چوتھا اکرام مسلم، پانچواں اخلاص نیت، چھٹا دعوت و تبلیغ۔ اب ہم سب سے پہلی صفت دیکھیں گے، کیا ہے؟ ایمان۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ایمان کا مذاکرہ ہم کیسے کریں۔ جو پہلی صفت ہے ایمان، اسے ہم کس طریقے سے بیان کریں اور کس طریقے سے اپنی عملی زندگی میں اسے شامل کریں۔ مجلس میں سب کو بتائیں کہ ایمان سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے۔ سب کو بتائیں کہ ایمان کیا ہے۔ ایمان یہ ہے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر بارش آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتی ہے، بیماری آتی ہے، پریشانی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتی ہے، اور جب وہ بیماری پریشانی ہٹتی ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتی ہے۔ ہمیں کبھی خوشی ملتی ہے یا غم ملتا ہے، وہ بھی سب اللہ تعالیٰ کے ہی حکم سے ہوتا ہے۔ مذاکرے میں ہر ساتھی اپنی زبان سے کہے، میرا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ ہم جتنے لوگ ہیں اور جتنے لوگوں کو ہم یہ دعوت دینا چاہتے ہیں تو ہر ایک کے دل میں ایک دم کوٹ کوٹ کے یہ چیز بھر دیں کہ جو بھی ہوتا ہے سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے۔ جو بھی کرتا ہے، جہاں تک کہ اگر ایک پتی بھی ہلتی ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہلتی ہے۔ اب جو 6 صفات ہے ان میں سے دوسری صفت کیا ہے؟ نماز۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ نماز کو ہم کس طریقے سے بولیں گے اور اپنی عملی زندگی میں کس طریقے سے شامل کریں گے۔ سب سے پہلے بتائیں کہ نماز دین کا ستون ہے، یہ ایک حدیث ہے۔ تو چاہیں تو باقی چیزیں پہلے بتا دیں یا تو پھر پہلے حدیث پاک سے ہی شروع کر دیں تو زیادہ اچھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز قائم کی اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو چھوڑ دیا۔ پھر مذاکرے میں سب سے پوچھیں، بھائی آپ کی نماز کیسی ہے، یا بہن آپ کی نماز کیسی ہے۔ ساتھی اپنے دل کا حال سنائیں، میری نماز میں کمی ہے، یا میں کوشش کروں گا کہ خشوع سے نماز پڑھوں، یا میں کوشش کروں گی کہ خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھوں۔ مقصد ایک دوسرے کو نماز کی فکر دلانا ہے۔ دوسری جو صفت ہے نماز، اس کا مین مقصد کیا ہے کہ ہم جتنے لوگ ہیں یا جتنے لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں تو اس میں سب لوگ ایک دوسرے کو نماز کی فکر دلانا ہے۔ کیا ہے؟ نماز کی فکر دلانا۔ ہر ایک کو نماز کی فکر ہونے لگے کہ نماز پڑھنی ہے، پھر کیسی پڑھنی ہے،
फिर कैसी नमाज से अल्लाह ताला राजी होगा, वो नमाज में हमारी कोई दूसरा मकसद तो नहीं है। ये सब चीज़ें फिक्र करने वाली हैं। अब हम देखेंगे जो 6 सिफात हैं हमारी, उनमें पहली सिफत ईमान, दूसरी नमाज। अब तीसरी सिफत देखेंगे इल्म ज़िक्र। इल्म और ज़िक्र का मुज़ाकरा कैसे करें, अपने साथियों को कैसे बताएं इल्म और ज़िक्र के बारे में। बताएं कि इल्म और ज़िक्र ईमान की मजबूत करते हैं। क्या करते हैं? ईमान को मजबूत करते हैं। कुरान की कोई आयत पढ़ दें या कोई हदीस बता दें और इसके बाद मुज़ाकरा करें, या पहले मुज़ाकरा करें। मुज़ाकरे में सब मिलकर चंद जिक्र करें, जैसे सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये जिक्र हैं, तो इनको करें। साथ ही बताएं कि वो रोज़ाना कितना जिक्र करते हैं और सब एक दूसरे को ज़्यादा जिक्र की तरगीब दें। क्या करें? एक दूसरे को, जितने भी लोग हैं वहाँ, एक दूसरे को जिक्र की तरगीब दें। और उसमें बीच में हदीस भी डाल सकते हैं, जैसे कि हदीस पाक का मफ़हूम है। इल्म की हदीस याद नहीं आ रही मुझे। हाँ, जिक्र की एक हदीस है, जहन में आ रही है कि जिक्र करने वाला दिल जिंदा है और जिक्र ना करने वाला दिल मुर्दे की मानिंद है। क्या है हदीस? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिक्र करने वाला दिल जिंदा है और जिक्र ना करने वाला दिल मुर्दे की मानिंद है। अब हम देखेंगे चौथी सिफत क्या है। चौथी सिफत है इकराम मुस्लिम। इकराम मुस्लिम का मुज़ाकरा कैसे करें? बताएं कि मुसलमान भाई की इज्जत करना ईमान का हिस्सा है। हदीस सुनाएं कि एक हदीस पाक में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, या इस तरीके से बोल दें कि हदीस पाक का मफहूम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान मुसलमान का भाई है। मुज़ाकरे में सब भाई अहद करें, हम किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, गीबत नहीं करेंगे, बड़ों का अदब करेंगे और छोटों पर शफकत करेंगे। और एक हदीस पाक का मफहूम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की अयादत के लिए घर से निकलता है तो अल्लाह ताला उसे 70 साल के नफली इतिकाफ का सवाब अता फरमाते हैं। अब हम देखेंगे जो 6 सिफात का मुज़ाकरा है, उनमें 5वीं सिफत क्या है? 5वीं सिफत है इखलास नियत। इखलास नियत का मुज़ाकरा हम कैसे करें? एक आयत पढ़ दें कोई कुरान की, वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलसीन। बताएं कि नियत का खालिस होना सबसे जरूरी है। क्या है? देखिए, दीन में हम जो भी अमल करते हैं, जो भी मेहनत करते हैं, जितनी मशक्क़तें उठाते हैं, इनमें सबसे ज़रूरी क्या है? नियत का खालिस होना। मुज़ाकरे में सब एक दूसरे को याद दिलाएं कि भाई या बहन, हम ये मेहनत सिर्फ अल्लाह ताला के लिए कर रहे हैं। ज़बान से तो बताएं, बल्कि अपने दिल में यही सोचें कि हम ये मेहनत किसके लिए कर रहे हैं? अल्लाह ताला के लिए। न शोहरत के लिए है, न किसी और मकसद के लिए। सिर्फ किसके लिए है? अल्लाह ताला के लिए। एक हदीस पाक में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इखलास वाले हिदायत का चिराग हैं, इनसे बड़े बड़े फितने दूर हो जाते हैं।
اب جو 6 صفات ہے ان میں سے ہماری 5 صفاتیں تو کمپلیٹ ہو گئی. اب لاسٹ بچی ہے، وہ کون سی ہے؟ دعوت و تبلیغ یا دعوت اللہ، کچھ بھی بول سکتے ہیں. اب دعوت و تبلیغ کو ہم کس طریقے سے بیان کریں، اس کا مذاکرہ کیسے کریں؟ بتائیں کہ یہ سب صفت باقی 5 صفاتوں کو آگے پہنچانے کا ذریعہ ہے. کیا ہے یہ جو صفت ہے دعوت و تبلیغ؟ تو یہ جو ہم نے 5 صفاتیں اوپر پڑھی ہیں، سیکھی ہیں، بتائی ہیں، تو ان کو آگے پہنچانے کا ذریعہ ہے. کوئی ایک حدیث سنا دیں، میری طرف سے ایک آیت بھی پہنچا دو. مذاکرے میں ہر بھائی یا ہر بہن اپنی نیت بیان کرے کہ وہ اپنے گھر والوں، دوستوں، محلے والوں کو دین کی بات پہنچائے گا یا پہنچائے گی. سب کو عملی پروگرام دیا جائے کہ اگلی بار کسی کو لے کر آنا ہے، کس کو دین کی طرف بلائیں گے. یہ سب میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، یہ 6 صفات کا مذاکرہ دراصل ایمان کو زندہ کرنے کا طریقہ ہے. کیا ہے؟ ایمان کو زندہ کرنے کا طریقہ ہے. اگر ہم روزانہ ان 6 صفات کا مذاکرہ کریں تو ہمارے دل بدلیں گے، گھر بدلیں گے اور امت کی حالت بھی بدلے گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، ہم نے مومن کی جان اور مال کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے. اب اس سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ ہم اپنے جان، مال اور وقت کو کس طریقے سے استعمال کریں، اس کا ہمیں صحیح استعمال کرنا آ جائے. یا اللہ ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی دے. یا اللہ ہماری نماز کا ذوق عطا فرما، ہماری نمازوں کو اچھا کر دے. یا اللہ ہماری نمازوں کو اپنی رضا والی نمازیں بنا دے. یا اللہ ہمیں ذکر اور علم میں ترقی عطا فرما. یا اللہ ہمیں ایک دوسرے کا احترام کرنے والا بنا. یا اللہ ہماری نیتوں کو خالص کر دے. یا اللہ ہمیں دین کی محنت کے لیے قبول فرما. آمین آمین آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. میرے پیارے بھائی بہنوں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر مسلمان تک یہ بات پہنچے. اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ایک لائک بھی کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اور اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے بھی شیئر کریں اپنے دوستوں کو یا عزیزوں کو. بیان بہت لمبا ہو گیا، اب میں اپنی بات یہیں پر ختم کرتی ہوں. جزاک اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.